बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब बाबा। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स की जामिया मस्जिद मासूमिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुर्रतुल मलिक की जो है हिदायत पर जहाँ पर जो मुसाफिर बस हादसा जो कुछ दिन कबल यहाँ पर मोटरवे शॉर्ट रेंज के इलाके में पेश आया था, उनमें जहाँ भक होने वाले जो है वो अफराद और यूनान में कश्ती डूबने वाले नौजवानों की जो है हलाकत के हवाले से यहाँ पर एक दुआए मग़फ़िरत की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें जो है वो नात ख़ानी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कुरान ख़वानी भी की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो है दुआए मग़फ़िरत भी की जाएगी। तो आइए चलते हैं इस मस्जिद के अंदर और आपको इस तकरीब का अहवाल बताते हैं। सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता का ऐसा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज कि सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म कि आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, आ रहा हूँ
امان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے باب جبریل میرا پتہ ہے بڑے ہیں لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وقيم الصلاة والسلام على رسول الله محمد المعدن والكرم وسلم یا اللہ جو کچھ مجھے کلام لکھا آپ نے جو بڑی جو کر کے میری کی تمام والدین کریمین آپ کے اولاد پاک آپ کے سوال متقوا آپ کے بیت آل بیت کو سال ثواب کرتے ہیں یا اللہ کو عثمان علیہ السلام کو سال ثواب کرتے ہیں یا اللہ کو
یا اللہ اس میں یہ کلام پاک دعا پاک عدم الاسلام مسئلے کے بعد المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تمام کا سوال اسلام کا سوال اللہ تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ تمام مرحومین جات میں تمام مرحومین نحمت کا نام عطا فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بری قومت بری نظرت بری شوق کو بچن دے تو بہن بھائی دے شر معاف حاصل رسے بچا ظالم و ظلم بچا یا اللہ ہم سب کی جو نیک ہے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ اے ڈی سی آر طلعت زبیر صاحب موجود ہیں جنہوں نے بھی ایسے قرآن خوانی اور جو نعت خوانی ہوئی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی اور دعا میں بھی انہوں نے شرکت کی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دعا کروانے کا مقصد کیا تھا اور کیا اس دعا میں جو ہے جو کلاکار راستے میں ان کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا تھا. سر آپ بتائیے گا جو آپ کے ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی مسجد میں یہ پروگرام ہوا اس کا مقصد کیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2-3 دن پہلے جو کلر کہار کا بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں کافی لوگوں کی جو ہیں وہ جانیں چلی گئی ہیں. 12 لوگ جو ہیں اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس وجہ سے اس کے علاوہ بھی 2-3 مہینے پہلے بھی یہاں پر اسی موڑ پر ایسا ہی ایک حادثہ پیش آیا تھا. تو متواتر جو حادثات پیش آ رہے ہیں اس کے مد نظر رکھتے ہوئے میڈم ڈپٹی کمشنر نے ان کی ہدایت کے اوپر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ یہاں پر ایک قرآن خوانی کراتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ان کو مزید وہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کو بخش دے اور خیر خیریت کے ساتھ دعا کرتے ہیں. تو اس معاملے میں آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا. اچھا سر یہ بتائیے گا یہ حادثہ جو ہوا ہے اس سے پہلے متعدد اس موٹر وے سالٹ رینج کے علاقے میں بہت سارے حادثے ہیں, بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں. تو کیا آپ کی جو انتظامیہ ہے کیا موٹر وے انہوں نے کوئی قانون کوئی مرتب دیا ہے کہ ان کی جو روک تھام کے لیے کچھ بنایا جائے؟ جی بالکل اس طرح سے ہے کہ موٹر وے کے اوپر ویسے بھی سپیڈ لمٹس ڈیفائنڈ ہیں, اس کے اوپر سپیڈ کیمراز بھی لگے گئے ہیں, لیکن کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ان قوانین کو فالو نہیں کرتے, تو اس سے ہم نے یہ کیا ہے کہ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس سر جو تھے وہ اس دن بھی موجود تھے موقع پہ. تو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہاں یہاں پر جو نمبر آف سپیڈ کیمراز ہیں انہیں بڑھا دیا جائے گا اور اب جتنی بھی ہیوی ٹریفک ہوگی اس کو ایسکورٹ وہیکل کے تھرو جو ہے پولیس سالٹ رینج سے گزارا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک ٹائمنگ کی چٹ دی جاتی ہے وہیکلس کو. شروع میں جو بسز ہوتی ہیں کہ انہوں نے 28 منٹ میں جو ہے ٹوٹل ایریا کو پار کرنا ہے. تو یہ والا جو حادثہ تھا اس میں ایک ایکسیپشن ہے. وہ کیس یہ تھی کہ جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ یہاں پر اس میں وہیکل میں کوئی میکینیکل فالٹ تھی, تو جس کی وجہ سے جو ہے جس کے بارے میں جو ہے ڈرائیور کو پتہ بھی تھا اور اس فالٹ کی وجہ سے وہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے اور یہ حادثہ ہوا. اچھا سر یہ جو گاڑی تھی یہ بس یہ شالیمار ایکسپریس والوں کی تھی, تو کیا ان کے ڈرائیور کے خلاف جو ان کے مالکان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے؟ جی نہ صرف مالکان ہیں بلکہ اس کے اندر جو وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ادارے ان کے خلاف بھی کارروائی موٹر وے پولیس نے عمل میں لائی ہے. اس میں وہ خود کمپلیننٹ ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ جن لوگوں کا یہ قصور ہے وہ قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائے تاکہ یہ حادثہ دوبارہ نہ ہو. اچھا سر یہ آخری سوال آپ سے کہ جو زخمی تھے ابھی 9 کی تشویشناک حالت میں تو آپ نے پنڈین کو ریفر کیا, باقی ابھی تک یہاں پر کوئی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل یا ٹراما سینٹر میں کوئی زخمی ہیں یا تمام کو آپ نے اپنے گھروں میں بھیج دیا؟ نہیں جی اس وقت ڈی ایچ کیو میں کوئی موجود نہیں ہے. اور جو کلر کہار سے تھے ہمارے 9 ریفرلز تھے وہ ریفرلز سارے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں ہماری جو 12 ڈیتھس تھیں اس میں سے 11 کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. ایک جو ہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ خاتون تھی, ان کی بھی کل ایس او پیز کے مطابق تدفین کر دی گئی ہے اور ساتھ ان کے لیے بھی باقی جو سارے حادثات سے اس حادثے سے جتنے متاثرین تھے ان کے بارے میں بھی آج ان کے لیے مخصوص اور خصوصی دعا کرائی گئی ہے. جی بہت شکریہ. جی جیسا کہ آپ نے اے ڈی سی آر صاحب کی گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ اس دعا کا مقصد ان کلر کہار حادثے میں جو جاں بحق ہونے والے اور یونان میں جو کشتی میں ڈوب جانے والے جو ہیں نوجوان ان کی جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی ہے. اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے اے ڈی سی آر صاحب نے بتایا کہ اب آئندہ جو ہے موٹر وے پر ایک قانون بنا دیا گیا ہے ڈی آئی جی کی میٹنگ کے بعد کہ یہاں پر جب جو ہیوی بس ہوں گی یا جتنے بھی ہوں گے وہ ایک اسکواڈ کے ذریعے جو ہے وہ اب یہاں سے گزرا کریں گے تاکہ حادثات میں روک تھام آ سکے. دیکھیں قرآن خوانی کروانے کا مقصد اور یہاں پر دعا کروانے کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور جب بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو ہمارے پاس اس کا سب سے بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہماری پریشانیوں کو اور ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے۔ کلر کہار کا جو موٹر وے کے اوپر انسیڈنٹ ہوا وہ ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے۔ اس کی وجہ سے تقریباً 12 لوگ اپنی جان سے گئے اور بہت زیادہ لوگ شدید زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے۔ تو آج جو ہم نے یہاں ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی مسجد میں قرآن خوانی کروائی ہے اور ایک اجتماعی دعا کروائی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا ہم نے خود دیکھا کہ آپ خود وہاں پر گئی، آپ ان کی اجازت بھی آپ نے کی، ابھی کیا سچویشن ہے کہ تمام تر زخمی جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں یا کچھ زخمی یہاں کے ڈی ایچ کے ٹی ایچ میں ہیں؟ نہیں، اس وقت کوئی بھی زخمی یہاں ہمارے پاس ڈی ایچ کیو میں یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کلر کہار ٹراما سینٹر میں نہیں ہے۔ اس وقت جتنے لوگ معمولی زخمی تھے ان کو ابتدائی جو طبی امداد ہے وہ کلر کہار کے ٹراما سینٹر میں پہنچا دی گئی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ پیشنٹس ایسے تھے جو بہت میجر انجریز کے ساتھ تھے، ہیڈ انجریز کے ساتھ تھے، ان کو ہم نے ریلیونٹ ہاسپٹل میں جہاں ان کے ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی اویلیبل تھی وہاں ریفر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس اس حادثے سے متعلق کوئی بھی مریض ہسپتال میں ضلع چکوال میں اب داخل نہیں ہے۔ اچھا میڈم، 3 لاشیں ایسی تھیں جن کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، تو کیا ان کی شناخت ہو چکی ہے؟ ان کو ان کے لوائقین کے حوالے کر دیے گئے؟ جی، ان لاشوں کی شناخت ہو گئی تھی اور ان کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ایک خاتون کی شناخت نہیں ہو سکی، ان کی باڈی کو ہم نے مارچری میں رکھا تقریباً 3 دن اور اس کے بعد کل شام کو ان کی تدفین امانتاً چکوال کے قبرستان میں کروا دی گئی ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ موٹر وے کے اوپر یہ حادثات معمول بن چکے ہیں، تو کیا آپ کی کوئی موٹر وے کے اعلیٰ حکام سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ اس کے روک تھام کے لیے وہ کیا اقدامات کریں گے؟ جی بالکل، اس معاملے کو میں نے ٹیک اپ کیا ہے موٹر ویز کے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بھی، اتھارٹی کے ساتھ بھی، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ کوئی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ میری تعیناتی کے دوران ہی یہ ایک دوسرا بالکل اسی طرح کا ایک بہت برا حادثہ پیش آیا، لیکن اس کے علاوہ ہسٹری میں بھی اگر دیکھا جائے، پاسٹ میں بھی، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ اوور سپیڈنگ ہو سکتی ہے یا اس کی وجہ کوئی وہیکل کے اندر ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے، یا میں بھی موٹر وے کے اوپر کوئی اس قسم کے موڑ ہیں جو کہ وہاں پر جب ٹریفک گزرتی ہے تو وہ اس کو پراپرلی مینیج نہیں کر پاتے۔ ان ساری چیزوں کو میں نے ٹیک اپ کیا ہے اور موٹر وے پولیس انشاءاللہ اس کے اوپر کام کرے گی۔ پہلے بھی وہ اپنی طرف سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ، لیکن سالٹ رینج کا جو پیسج ہے یہ کافی کرٹیکل ہے ان ٹرمز آف اٹس کروز وغیرہ، تو اس کے اوپر جو بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز انوالو کر کے کیا جا سکتا ہے میں نے ان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ اچھا میڈم، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ عوام کے لیے آپ کیا کہیں گی جو والدین ہیں جو اپنے کم عمر بچوں کو بھی موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، جس طرح یہ حادثے تو عام روٹین میں بھی حادثے ہوتے ہیں، تو آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں بہت زیادہ ذمہ دار ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ جب ہم والدین ہیں، آپ نے چونکہ سوال بیسیکلی والدین کے طور پر کیا ہے تو میں اسی پرسپیکٹیو میں جواب دوں گی کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ذمہ دار انسان بنائیے۔ اگر آپ سڑک کے اوپر جاتے ہیں کم عمری میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے بغیر اور ڈرائیونگ کی پراپر تربیت حاصل کیے بغیر جب سڑک پر گاڑی چلائیں گے، نہ صرف یہ کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے بلکہ آپ دوسرے لوگوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی کسی انسان کی غلطی، کسی انسان کی غفلت، کوئی ٹیکنیکل پرابلم کئی گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ یہ ہمارے روز کے معاملات ہیں، ہم روز ان کو دیکھتے ہیں۔ میری تمام والدین سے یہ درخواست ہے کہ بچوں کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یہ تاکید کریں کہ وہ اپنا لائسنس ان کے پاس ہو، موٹر سائیکل چلانے کی پراپر تربیت انہوں نے حاصل کی ہو، ان کو روڈ سینس ہو اور وہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ موٹر سائیکل سے خدا نخواستہ اگر کوئی گرے تو اس کو سر کی چوٹ لگتی ہے اور ہیلمٹ اس کو پروٹیکٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ میں نے یہاں اپنے ضلع میں ہدایات جاری کر دی ہیں، ٹریفک پولیس والوں کو بھی اس پہ آن بورڈ لے لیا گیا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر اگر کوئی موٹر سائیکل چلائے گا تو اس کو جرمانہ کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ والدین بھی اپنے گھروں میں بچوں کو یہ بات ضرور سکھائیں، یہ اخلاقی تربیت ان کی ضرور کریں کہ اگر ہم اپنی جان بچائیں تو ہم نے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں کی جامع مسجد میں ہونے والی تقریب کا احوال دیکھا۔ اس میں اے ڈی سی آر اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی، اور اے ڈی سی آر نے بھی ہماری اوشن نیوز چینل سے بھی گفتگو کی خصوصی، اور ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک نے بھی جو وہ خصوصی گفتگو، انہوں نے اپنے میسیج میں یہی والدین سے جو وہ گزارش کی ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل بائک جو ہے انہیں کم عمر بچوں کو نہ دیے جائے، اور اگر ان بچوں کے پاس موٹر سائیکل ہیں اور جو حضرات گاڑیاں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں، اور اس کے احتیاطی تدابیر بھی انہوں نے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کی جو ہے وہ جان بچ سکے۔ مسافر بس حادثہ موٹر وے سالٹ رینج پر ہوا، اس میں آپ نے دیکھا کہ 13 کے قریب جو ہے وہ جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئیں، اور اس میں صرف جو ہے وہ ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ 13 خاندانوں کو تباہ کر چلی گئی۔ موٹر وے نے بڑا اچھا اقدام کیا، اور اب جو ہے اس کے لیے سپیڈز کیمراز بھی جو ہے بڑھائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اب جو مسافر بسیں ہوں گی وہ اس سپیڈ سے بھی نہیں آئیں گی، اور نہ ہی وہ اکیلے سفر کر پائے گی، ان کو ایک اسکواڈ کے ذریعے جو ہے وہ اس موٹر وے سے گزرنا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جانوں کی خود حفاظت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر دیں، اور موٹر سائیکل چلانے والے نوجوان جو ون ویلنگ بھی نہ کریں، کیونکہ ون ویلنگ بھی جو ہے وہ ایک موت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور دیگر جو ہم روڈز پر سفر کرتے ہیں، گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم اپنی جان کی خود حفاظت کریں تاکہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ مجھے اپنے کیمرہ مین فیصل کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔